ریڈلی ہسٹری کے معزز ناظرین کو پریزاد ناول کے پہلے باب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے ہیں، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6واں نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتی تھی۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی دکان بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت برے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کھٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا ایک نوکر ایک میم صاحب اس کی پسند سے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ میم صاحب، گوری سی، دودھ سی دلی ہوئی، آبشار کی جلترنگ کی مالد، نکھری نکھری سی۔ میرے خیالات کا تسلسل جلدی ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے ہی دکان کے مالک اور پھر نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوے لڑکی، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلا شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسے ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید یہ ان کا غربت سے کوئی انتقام ہو۔ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوائی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میری مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کی تیر چلانے کا۔ جٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کھالا کلوٹا بچہ کس پر گیا ہے؟ لگتا ہے جیسے امواس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہا مار کر ہنس پڑی۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جھلی بھنی پڑی تھی تمتلا تو گئیں، اور جٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جننے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں بڑا کوہ کاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بڑا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا۔ ہاں میرے لیے تو کوہ کاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میرے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پریزاد۔ ہاں یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پریزاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائیں اور کنیکیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتی باہر نکل گئی، پری پھیکر سنا تھا پریزاد بلا کیا نام ہوا۔ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری خالی گٹھاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین و نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پریزاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہا مارنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فردن کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پریزاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا، اور پھر مجھے دیکھتے زور سے ہنس پڑا۔ واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں اسے کیا خامی ہے، جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے
اسکول میں میرا نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول ہی کیا گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میری نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اچنبے کا شکار ہو جاتی اور پھر مجھ پر نظر پڑتی ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی، مگر میں اس وقت ایک نہ سمجھ اور معصوم بچہ تھا۔ کے مذاق میرے ساتھ سنگین تر تب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دی۔ اماں بتاتی تھیں کہ بڑی محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ مجھے قدرت کی بنائی ہوئی ہر خوبصورت چیز سے پیار تھا، پھر وہ چاہے پھول ہو، رنگ ہو، آسمان یا بادل، یا کوئی دن ہو، بارش یا برف سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑھنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں اور تصاویر دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا غضب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی ہوتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہی، چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹھی گلیاں، دھول اڑتا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگوں کی کرخت اور بدصورت سوچ۔ اور اس پر ایک طرفہ ستم یہ بھی ہوا کہ 5ویں جماعت میں جس دن اسکول میں چیچک سے بچاؤ کی ٹھیکے لگنے والی سرکاری ٹیم آنی تھی، اس روز میں نہ جانے کس وجہ سے اسکول نہیں جا پایا۔ ان دنوں ملک میں چیچک بری طرح پھیل رہی تھی، اور ٹھیک 1 ماہ بعد میرے چہرے پر عجیب سے سرخ دانے ابھرتی دیکھ کر اماں نے چلا کر ابا سے کہا، پری ذات کے ابا، اس لڑکے کا چہرہ تو دیکھو، یہ کیسے دانے ہیں؟ ابا باغم باغ میرے لیے سرکاری ہسپتال ٹیکہ لگوانے پہنچ تو گئے، مگر تب تک بیماری اپنا کام کر چکی تھی، اور چند ہفتے بعد ہی میرے چہرے پر چیچک کے بدنما داغوں کی نشانی چھوڑ چکا تھا، مگر میرے دل پر ان داغوں سے کہیں زیادہ گہرے داغ اور زخم ان لوگوں کی باتوں نے لگائے جو بظاہر میری تیمارداری اور اماں سے ہمدردی جتانے کے لیے آتے تھے، مگر ہنسی اور مزاح کی تہ میں چھپے طنز کے ایسے نشتر اور تیر چلاتے تھے کہ اس چھوٹی سی عمر میں بھی میرا دل چلنی ہو جاتا۔ شاید میرے ماں باپ اس معاملے میں اتنا قصور نہیں تھا، جب کسی غریب گھرانے میں یک کے بعد دیگری اوپر نیچے 9 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کی حساسیت کا بھلا کسے خیال رہتا ہے؟ مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور سب سے بڑے 2 بھائی، اور مجھ سے چھوٹی 1 بہن اور 2 بھائی، سبھی کی زندگی مزے میں گزر رہی تھی، کیونکہ انہیں نہ تو اپنی زندگی سے کوئی توقع تھی، نہ ہی جیون کا برتاؤ ان سے کچھ الگ تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب 2 بڑے بھائیوں کی اکٹھی شادی کر دی گئی، گھر میں 2 افراد کا اضافہ ہو گیا، اور ہم سب بہن بھائی اپنی اپنی مخصوص جگہوں سے سرکتے ہوئے باہر برآمدے اور صحن میں آ گئے۔ چھوٹے سے گھر کی تقسیم کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں باتیں تو درکنار ایک دوسرے کی سوچ بھی سنائی دے جاتی ہے، لہٰذا دھیرے دھیرے ہم بہن بھائیوں کی سوچ بھی سرگوشیانہ ہوتی چلی گئی۔ شاید مجبوری اور غلامی کی انتہا بھی یہی ہوگی کہ انسان اپنی سوچ کی بولی بھی اونچی نہ ہونے دے، سوچنا بھی سرگوشیوں میں شروع کر دیں۔ بھائیوں کی شادی کے بعد گھر کی آبادی بڑھی تو ہم سب کو مزید سرکا دیا گیا، کمرے والے برآمدے میں، برآمدے والے صحن میں، اور جو صحن میں سوتا تھا میرے لیے فرمان صادر ہوا کہ باقی بہن بھائی چونکہ چھوٹے ہیں لہٰذا مجھے گھر کی چھت پر بنے ایک کچے گودام نما کمرے میں ملتقن ہونا پڑے گا۔ چھت پر ٹین اور مٹی کا بنا یہ چھوٹا سا کمرہ گھر کے کاٹ کباڑ کو جمع کرنے کے کام آتا تھا۔ غریبوں کی زندگی میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی۔ 1 سال پہلے جس شے کو فالتو کچرا یا زائد سمجھ کر اس گودام میں پھینک دیا جاتا تھا، اگلے سال اسی کی تلاش میں اماں اور بڑی بہنیں سارا گودام الٹ پلٹ کر رہی ہوتی۔ میرے لیے بھی یہی حکم تھا کہ گودام کی تمام قیمتی اشیاء ایک طرف سلیقے سے لگا کر اپنی چارپائی اس گودام میں ڈال دوں۔ آتے وقت میں اپنی کورس کی کتابیں بھی وہیں اٹھا لایا۔ اب اسکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد چپ چاپ اوپر بنی ٹین کے چھت والے کمرے میں چلا آتا۔ شروع میں تو مجھے اس تنہائی میں سکون کا احساس ہونے لگا، تنہائی میری وجود میں سرائیت کرنے لگی اور مجھے اس تنہائی سے دوستی ہو گئی۔ کلاس میں ایک درمیانہ درجے کا شرمیلا طالب علم تھا۔ میں نے غیر نصابی سرگرمیوں تو دور، کبھی نصاب میں بھی کوئی غیر معمولی کارکردگی نہیں دکھائی گی۔ اگر غلطی سے استاد کبھی سوال پوچھ بھی لیتا تو میری ٹانگیں کپ کپانے لگتی، سانس پھول جاتا، اور اگر کبھی خوش قسمتی سے مجھے اس سوال کا جواب آتا بھی تب بھی مجھے میری منہ سے کچھ اور ہی نکلتا۔
اس لیے مجھ سے کسی بھی استاد نے کسی بھی قسم کی کوئی توقع رکھنا چھوڑ دی۔ مجھ سے بڑے بھائیوں نے جیسے تیسے 10ویں کا امتحان پاس کر کے کلرکی کی نوکری شروع کر دی تھی، اور اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھی۔ جب میں 10ویں جماعت میں تھا، میری بڑی بہن کی بات کہیں طے ہو گئی اور اس کے سسرال والوں کی ضد کے آگے ہار مان کر ابا کو رخصتی کی حامی بھرنی پڑی۔ ہماری برسوں کی لگی بندھن زندگی کی روٹین میں ایک ذرا سی ہلچل پیدا ہوئی اور اماں نے آس پاس کی پڑوسیوں اور لڑکیوں کو ڈھولکی کے لیے ہفتہ بھر پہلے شام کو آنے کی دعوت دی۔ ایسے موقعوں پر میں زیادہ تر چھت پر اپنے ٹیم نما ڈبے کمرے میں ہی قید رہتا، حالانکہ میرا دل بہت چاہتا کہ میں صحن میں جان کر محلی کی لڑکیوں کو شور و غل اور ہنگامہ کرتے دیکھوں۔ ان کی ہنسی اور کہکہوں کی آواز اوپر کمرے تک آتی۔ ہم سب عمر کے اس دور میں تھے جہاں گھر والوں سے چھپ کر سگریٹ پینا ایک کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی نظر میں میری وقعت بس اتنی ہی تھی کہ میں ان کی یہ ہلکی پھلکی خدمت کرتا رہوں، یا پھر یوں کہنے کہ میں ان کی نظر میں قطعی بے ضرر تھا۔ عاشق کو خطرہ صرف اپنے رقیب سے ہوتا ہے، اور میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں کسی ادنا درجے کے رقیب کے عہدے پر ہی فائز ہو سکوں۔ انہی دنوں محلے میں ناہید کا بڑا چرچا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں اس پری چہرے نے، اور ہماری گلی میں جمع ہونے والی اس بھیڑ کی بنیادی وجہ بھی ناہید ہی تھی، کیونکہ وہ روزانہ اپنی ماں کے ساتھ مغرب کے بعد ہمارے گھر کی تقریب میں شامل ہونے آتی تھی۔ ہمیشہ نظریں جھکائے اور سر پر اوڑھنی اوڑے ناہید کو میں نے ایک آدھ بار گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ سفید لباس میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی معصوم دکھائی دیتی تھی۔ شادی کا دن قریب تھا اور گھر میں ہنگامہ بھی اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا، جب ایسے ہی ایک شام میں گھر کے صحن سے گزر کر کسی کام سے باہر جانے کے لیے نکلا تو صحن میں بیٹھی کسی لڑکی کی آواز سنائی دی، ذرا سنیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور میری سانس تھم گئی۔ مجھے پکارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ ناہید ہی تھی۔ دوستو، یہیں پر ہماری ناول پری ذات کا پہلا باب اختتام کو پہنچتا ہے۔ کہانی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اگلا باب دیکھنا نہ بھولیے گا۔